اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر براہ راست آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین، اکثر ہم آپ سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، پھر لوگ بات ہم سے بھی کرتے ہیں، تجسس بھی پیدا ہوتا ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ باتیں جو ہے آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں، لیٹسٹ شیئر کی جائیں، تاکہ آپ کو خود ساری معلومات آپ کے پاس خود ہو اور آپ پروپیگنڈے کی زد سے باہر چلے جائیں۔ سب ناظرین، سابقہ سٹی کونسلر، موجودہ سٹی کونسلر، سابقہ پارلیمنٹ کے ممبر مالک سکندر صدیق صاحب ہمارے ساتھ اس وقت لائیو موجود ہیں۔ سکندر، ایک بار پھر آپ کو ادارہ آپ کی آواز پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ جناب راجہ صاحب، السلام علیکم۔ جتنے بھی سننے والے ہیں ان کو میری طرف سے پیار بھرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ سکندر، بہت ساری باتیں چلتی رہتی ہیں، آپ کو پتہ ہے پہلے کچھ لوگ آپ سے پیار کرتے تھے، ایک زمانہ تھا کہ بڑی مشکل سے لوگ کسی کا آرٹیکل چھپ جاتا تھا۔ جب آپ سٹی کونسل میں آئے، پارلیمنٹ کے ممبر بنے، پھر اخبارات کی زینت بنے، آپ کے آرٹیکل چھپتے تھے، پارلیمنٹ میں آپ آوازیں آپ کی آتی تھی، پتہ چلتا تھا، میڈیا لکھتا تھا۔ لیکن اب چند عرصہ سے آپ کو زیادہ ہی میڈیا پر جو ہے نا، ہر میڈیا آپ سے پیار کرنے لگا ہے اور بڑے بڑے چینل روز آپ کا انٹرویو لینے کے لیے جو ہے وہ ٹائم مانگتے ہیں۔ یہ کیا چکر ہے؟ دیکھیں، ہمارے لیے جو ادارہ آپ کی آواز ہے، اس سے بڑا کوئی کیا کہتے ہیں کوئی میڈیا چینل ہے نہیں۔ تو یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ، بہت سارے میڈیا ہاؤسز جو ہیں وہ انٹرویو لینے کے لیے رابطے بھی کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیونکہ ریڈیو آپ کی آواز ایک چینل ہے، ڈائریکٹ چینل ہماری کمیونٹی کے حوالے سے، اس کو میں ہمیشہ ضرور پریورٹی دیتا ہوں۔ سکندر، یہ الیکشن ہو گئے، کمیون کے بھی ہوئے، ابھی پارلیمنٹ کے آئیں گے تو دیکھا جائے گا، کسی وقت بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس سال تو اس نے ہر حالت میں ہونا ہی ہونا ہے۔ لوگ تیاریاں بھی کر رہے ہیں، ابھی کمیون سے فارغ نہیں ہوئے، لیکن جو اپنی کمیونٹی میں، اپنی غیر ملکی پاکستانی کمیونٹی جو آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، خبروں میں جو ہے وہ ہر وقت آپ کی خبروں کی طرف ہم سے بھی پوچھتے ہیں، ڈیفینیٹ آپ سے بھی رابطہ کرتے ہوں گے، لیکن آپ تو اسٹل ٹاؤن ہال میں، میری انفارمیشن کے مطابق اس وقت بھی آپ ٹاؤن ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی، آج ہماری باقاعدہ اسمبلی کی میٹنگ ہے، تو اس میں میں تیاری کر رہا ہوں اس کی بیٹھ کے۔ اور دیکھیں، ابھی بات یہ ہے کہ اللہ پاک جو ہے نا، ان کے اذن سے ہر کام ہوتا ہے، اور اپنی کیا دل کرتا ہے، دوسروں کا کیا دل کرتا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا ہے، آپ سب اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں۔ میں کیونکہ شروع سے آپ کو پتہ ہے بولتا ہوں، قرآن پاک کی بے حرمتی تھی تو میں نے پارلیمنٹ میں وہ بل ڈرافٹ کر کے پیش کیا، جو پھر 3 سال بعد جا کے انہوں نے پھر اس کو تھوڑا بہت، مطلب میننگ وہی تھی، لیکن اپنے وہ شیپ دے کے انہوں نے اس کو پاس کیا، اور پارلیمنٹ کی جو کہ ہے، جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہے، وہ اب غیر قانونی ہے۔ تو یہ میں نے 2020 میں میں نے یہ بل ڈرافٹ کر کے میں نے پیش کیا تھا۔ تو دیکھیں 3 سال اس وقت انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، لیکن پھر بعد میں یہ قانون بن گیا۔ اسی طرح ہماری فارنرز اور مائنورٹیز کے حوالے سے کوئی بھی ایشو ہوتا تھا پارلیمنٹ میں بولتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا نریندر مودی صاحب جب آئے تھے یہاں پہ، تو میں نے اس وقت پروٹیسٹ بھی کیا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے باہر۔ میں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ پرائم منسٹر کو سامنے کراس کوشچننگ کی۔ میں نے یہ بتایا کہ جس کے ساتھ آپ گرین ڈیل کرنے جا رہے ہیں، یہ گجرات کا بچر ہے، یہ RSS کا حصہ رہا ہے، جنہوں نے مہاتما گاندھی کا قتل کیا تھا، ایک کشمیر میں وہی قتل عام کر رہے ہیں جو نیتن یاہو اسرائیل میں کر رہا ہے۔ تو میں ہر موقع پہ میں بولا ہوں، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ اس کو روکنا مشکل ہے۔ تو جب ہم پچھلے الیکشن میں کامیاب نہ ہو سکے، اور میں 2 سال باہر رہا، پھر میری فیملی میں کچھ ایشو تھے، میرے والدین اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ پاک ان کو جنتوں میں جگہ دے، بڑے گریٹ انسان تھے۔ تو اس کے بعد انہوں نے جب دیکھا کہ میں دوبارہ سیاست میں آ رہا ہوں اور میں کوپن ہیگن کی اسمبلی میں آ رہا ہوں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے بھرپور کوشش کی مجھے روکنے کی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپ مجھ سے زیادہ اس سیاست میں رہے ہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ نے کبھی اسرائیل کی حکومت کو دیکھا ہوا ہو کہ ایک ڈینمارک کی الیکشن میں وہ ڈائریکٹ پریس ریلیزز جاری کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ ڈینسک زائنسٹ فورپون انہوں نے کبھی کیا، تو یہ ساری لابی ہے جس نے متحرک ہو کے کہا کہ اس بندے کو اگر نہ روکا تو یہ ہمارے لیے ایشو بنے گا۔ تو بس آپ کے بقایا آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت سے پھر اب یہ لگے ہوئے ہیں، وہ کر رہے ہیں۔ لیکن اور آپ نے یہ جو جب آئے تھے نریندر مودی کے جو وزیر خارجہ تھے، اس وقت بھی آپ نے ایمرجنسی میں ایک ہاں میٹنگ کال کر لی۔ بالکل، اس میں بھی ہم نے ایک پروٹیسٹ کیا،
اور انڈیا ٹائمز آف انڈیا میں خبریں لگی، ان کو اخباروں میں وضاحتیں دینی پڑی، اور وہ 16 کے 17 ملکوں میں وہ گئے تھے، کہیں بھی نہیں ہوا، ہمارے یہاں پہ ہوا۔ تو میں بتانا صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے تو جتنی مجھے اللہ پاک نے عقل دی، جتنا مجھے شعور دیا، جتنی میری ایک طاقت تھی، میں نے تو ہمیشہ سنسیئر ہو کے اپنے لوگوں کے لیے، یہاں کے شہریوں کے لیے، اس ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے جتنا مجھ سے کام ہو سکتا تھا میں نے ہمیشہ کیا ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے، لیکن اوور آل میں جو کر سکتا تھا میں نے کیا۔ میں نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا اپنی شناخت پہ، اپنی آواز پہ۔ لیکن جب انہوں نے پھر یہ دیکھا ہے کہ اب سکندر دوبارہ آ رہا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ اس طرح پیچھے پڑے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو الیکشن سے پہلے روکیں۔ لیکن یہ اپنے پلان کرتے ہیں، اوپر والا اپنے پلان کرتا ہے۔ اس کے باوجود ہمیں 10,000 ووٹ ٹوٹل ہمیں پڑا، جس میں 7,000 ووٹ ہمیں پارٹی کو پڑا، 3,000 ہمارے کولیجن کو پڑا، کل ملا کے 10,000 ہمیں ووٹ پڑا۔ تو ان کے تو خواب و گمان میں نہیں تھا کہ ہم پھر ایک بار بن جائیں گے۔ تو اب ہم کیونکہ سکندر، جو بنے ہیں تو ہماری پھر انفارمیشن ہے آپ کو، جب یہ آپ کی پچھلے دنوں میٹنگ ہوئی 2-4 دن پہلے کی بات ہے، جب یہ موجودہ لارڈ میئر جو آپ سے انہوں نے بلایا تھا، دعوت تھی، تو بہت سارے لوگ آپ کو ملے، سابقہ منسٹر، موجودہ منسٹر بھی کافی لوگ جی آئے ہوئے تھے، تو کافی لوگ جفیاں بھی ڈال رہے تھے۔ تو جب یہ آپ کو دل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایک میڈیا ظاہر ہے، پھر میڈیا کو خبر بھی چاہیے ہوتی ہے نا۔ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی بات صحیح ہے، ہمیں لارڈ میئر نے دعوت پہ بلایا ہوا تھا، اس میں میرے ساتھ اشرف بھی گیا ہوا تھا، اور وہاں پہ منسٹر بھی ملے، اور جو فارمر لارڈ میئر تھی وہ بھی ملی، فرانک ینسن جو تھا وہ بھی ملا، بہت سارے منسٹرز تھے، بہت سارے لوگ تھے، سب کے ساتھ گپ شپ لگی۔ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا یہ سارے برے ہیں، لیکن اس لابی کا انفلوئنس تو ہے نا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ جو میرا کیس سامنے اب آ رہا ہے، اب ہم نے کیونکہ اب اچھا لائر ساتھ ہے ہمارے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو 5 کو نکالیں گے، پھر انہوں نے 15 کو کہا، اب آج 28 ہو گئی ہے، ابھی بھی اب اور ریزنیں ڈھونڈ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کے پاس کیس ہے کوئی نہیں، لیکن ان کو کہیں سے جو ہے یہ اب کسی نے فیصلہ کر لیا، اور یہ اب کون ہے یہ اب آپ لوگ خود ہی اس بات پہ سوچ سکتے ہیں اور سمجھ جائیں کہ کسی نے فیصلہ کر لیا کہ سکندر کو فارغ، لیکن ان کو یہ اب وہ پڑ گیا کہ سکندر جو ہے وہ خود پبلکلی آؤٹ سپوکن ہے، میں اخباروں میں بیان بازیاں دے رہا ہوں، کر رہا ہوں، ان کو بھاری پڑ رہا ہے، ان کو مشکل لگ رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ فیصلہ یہ ہو گیا ہے کہ مجھے کسی نہ کسی طریقے سے فارغ کرنا ہے، تو اس لیے اب یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اور مجھے کسی طریقے سے فارغ کرنے کا۔ لیکن بات میں صرف یہاں پہ اس بات کو ختم کروں گا کہ جو بھی ہوتا ہے کسی چیز سے خوف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چیز کھو جائے اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی جو اللہ پاک کی مرضی سے نہیں ہوتی، کرنے والا وہ ہے۔ تو اگر یہ اپنے اس فیصلے میں آتے ہیں، ہم اس کو اپیل کریں گے، ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے، لیکن کوئی خوف نہیں، کوئی غم نہیں، کوئی کچھ نہیں، ہم اپنی سیاست کو جاری رکھیں گے، ہم اپنی آواز کو جاری رکھیں گے، ہم اپنے ایجنڈے کو جاری رکھیں گے، چاہے اب ہمارے پاس یہ کوپن اسمبلی کی سیٹ ہو یا نہ ہو، ہم اپنے سسٹم کو جاری رکھیں گے، اپنی جد و جہد کو جاری رکھیں گے، اور یہ کتنی بار یہ ہمیں آؤٹ کر سکیں گے۔ پھر آگے پارلیمنٹ کا الیکشن آ رہا ہے، وہ نہیں تو اگلا صحیح۔ بات یہ ہے کہ آپ کا ایک نام ہونا چاہیے۔ اب ہم پارلیمنٹ میں آج میں جاؤں گا، آج یہاں پہ اسمبلی میں جب میں جاؤں گا، یہاں پہ بہت سارے آج کیسز ہوں گے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ اس پہ میں بولوں گا جو مہنگائی کے حوالے سے، لکھے پھینا کے حوالے سے، یہاں کی جو اس وقت کرائے جو ہیں وہ اتنے بڑھ گئے ہیں ان کے حوالے سے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ صرف ہمارے لیے نہیں، یہ ہر اس شہری کے لیے جو مڈل یہ اب ایک کلاس اور مڈل پارکنگ کا کلاس بھی زون بن رہا ہے، کچھ سالوں کے بعد یہ امپلیمنٹ ہو جائے گا کہ کہاں کہاں آپ گاڑی کھڑی کر سکتے ہیں، جو لوگ یہاں رہتے ہیں۔ بالکل۔ اب آپ یہ دیکھیں نا کتنی یہ زیادتی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو ویسے پارکنگ نہیں ہے، اوپر سے اور پارکنگ ختم کرو، اچھا پارکنگ کو ختم کر کے لائسنس جو ہے وہ بھی مہنگے کرو۔ مطلب یہ کہاں کا، یہ صرف اس لیے ہے کہ کوپن ہیگن جو شہر ہے وہ اب ایک ایسا شہر بن چکا ہے جس میں صرف امیر طبقہ رہ سکتا ہے، اور اصل میں بیسکلی دیکھا جائے تو جن لوگوں نے یہ نیا لارڈ میئر بنوائی ہے، اگر دیکھا جائے یہ ورکنگ کلاس نہیں ہے۔ کبھی کوپن ہیگن میں پہلے ورکنگ کلاس رہتی تھی، آج کوپن ہیگن میں اکیڈیمیا رہتی ہے، آج کوپن ہیگن میں وہ لوگ رہتے ہیں جن کے پاس 7-8 ملین کرون کے گھر ہیں، آج وہ لوگ رہتے ہیں جنہوں نے ایک گاڑی کھڑی کی ہوتی ہے صرف اس لیے کہ انہوں نے مہینے کے بعد اس کو لے کے جانا ہوتا ہے اس میں سم ہاؤس۔ جو ورکنگ کلاس ہے وہ تو شہر میں رہ ہی نہیں سکتی۔
تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیزوں پہ ہمیں بولنا چاہیے، اور ہم بولیں گے اور پارکنگ کے اوپر بھی بولیں گے، تو ہمارا ان کو یہ پتہ ہے کہ ابھی میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے ذرا میں لمیٹڈ ہی بتا سکتا ہوں کہ ابھی میٹنگ سے پہلے بھی مجھے رابطے ہو رہے ہیں، سکندر آپ پلیز ووٹ اس طرح دینا، سکندر آپ پلیز اس طرح کرنا، سکندر آپ خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے رابطے ہو رہے ہیں کہ سکندر ہاتھ ہلکا رکھنا وہاں یہ وہ. تو بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایک سیٹ ہو یا نہ ہو، آواز آپ کی اتنی ہو کہ آپ مطمئن ہو، جب آپ گھر جائیں رات کو سوئیں تو آپ کا دل مطمئن ہو کہ میں حق پہ کھڑا ہوں اور میں کام کر رہا ہوں. اس کے بعد سیٹس جو ہے آنی جانی چیز ہے. مجھے پتہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے ان کو بڑی خوشی ہوگی اگر میری یہ سیٹ جاتی ہے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس ایک یہاں پہ زائنسٹ لابی ہے جو اس دن اپنی جشن منائیں گے. مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ میر جعفر میر صادق بھی ہیں ہماری اپنی کمیونٹی میں جو بڑے خوش ہوں گے. لیکن میں یہ آپ کو کلیئر کٹ بتا دوں کہ ان چیزوں سے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے. ہم نے الیکشن جیتنا تھا اور جیت کے دکھایا ہے. ہم نے دکھایا ہے کہ ہمارے پاس کوئی ریسورسز نہیں تھے، کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی لکھیلا نہیں تھے. 2 سال میں آؤٹ رہا، اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے ہمیں یہ عزت بخشی اور کہا دکھاؤ ان سب کو، حق پہ کھڑے ہو، لڑو. آپ کو یاد ہے کس طرح انہوں تو کیا کیا طوفان انہوں نے بھی کھڑے کیے، ہم پھر بھی جیتے. بات یہ ہوتی ہے مطلب مرد میدان ہو. اس لیے یہ ہے سکندر کہ جب آپ پارلیمنٹ کے ممبر تھے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں، اگر تھوڑی سی پیچھے جا کر یاد کریں اخبارات کو، میڈیا کو، بیانات کو یاد کریں، سب کے بیانات کو، اس وقت جو ہے بی جے پی جو دہشت گرد تنظیم ہے انڈیا کی، جو ہم دیکھتے بھی رہتے ہیں، خبروں میں سنتے بھی رہتے ہیں، جسے جو ہے وہ گجرات کا بچر جو موجودہ وزیر اعظم ان ہاں کو کہا بالکل جاتا ہے، ان کا لقب ہے. ان کو امریکہ کا ویزا بھی نہیں ملتا تھا، لیکن جب کشمیر پہ ظلم ہو رہے تھے تو اس وقت جو ہے آپ آواز اٹھاتے تھے، لیکن اس طرح کہتے نہیں جی ہمارے کاروبار ہیں یہ ہے. لیکن ہاں اب کیا ہو گیا، آپ کی تو آپ کے لیے تو اب بہت ساری آوازیں اٹھتی ہیں. اب ہماری وزیر اعظم جو ہم سب کی وزیر اعظم ہے، وہ گئی گرین لینڈ میں گئی ہے اور جو اپنا ٹور لگا رہی ہیں، تو کافی ان کی پارٹی کے جو ہیں وہ کافی جو گریڈ بھی اوپر اوپر جاتا جا رہا ہے، اس لیے شاید الیکشن رکے ہوئے ہیں. میرا جو خیال یہ ہے کہ الیکشن کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ کبھی یہ عراق گئے، کبھی افغانستان گئے، کبھی یہ لیبیا گئے اس امریکہ کے کہنے پہ. آج وہی حرکت، وہی میتھڈ جو ہے امریکہ ان کے اوپر استعمال کر رہا ہے. اور اس وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جیو پولیٹیکلی بہت سچویشن گرم ہے. اور ڈینمارک میں جب یہ لاسٹ لے کے وہاں پہ گیا ہے، جبکہ وہاں وہ اپنی انسلٹ کرا کے آیا ہے، لیکن انہوں نے یہاں پہ ہوا یہ تھا کہ امریکہ نے بہت ٹائم بعد پریس کانفرنس کی، جس وجہ سے جو ڈینمارک کا نیریٹو تھا وہ چلتا رہا ڈینمارک میں. تو اس ایک دن میں یہ اتنا پاپولر ہو گیا کہ یہ اور حکومتی پارٹی جو ہے کہ ان کا جو گراف جو ہے وہ پھر اوپر چلا گیا ہے. تو مجھے اس سے یہ لگتا ہے کہ اب یہ ان کے پاس موقع ہے کہ اب الیکشن کروا دیں، اور مجھے لگتا ہے کہ الیکشن اب ہو جائیں گے، کیونکہ یہ ان کے لیے دوبارہ ایسا موقع آنا نہیں ہے. لیکن بات ساری یہ ہوتی ہے راجا صاحب، بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اس لیے اب جھوٹے پڑ رہے ہیں کہ انہوں نے خود مل کے امریکہ کے ساتھ کتنا گند نہیں ڈالا. جب وینزویلا میں انہوں نے پریزیڈنٹ اٹھا لیا، اس وقت بھی انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. جب یہ ابھی نریندر مودی آیا ہوا تھا کل پرسوں، بہت بڑی ڈیل کر کے گیا ہے یورپین یونین کے ساتھ، اس وقت انہوں نے نہیں آواز اٹھائی کشمیر کے حوالے سے. جب انڈیا نے گرین ڈیل کی ڈنمارک کے ساتھ اور کلچر ایکسچینج انسٹیٹیوٹ بنایا، تب تو انہوں نے آواز نہیں اٹھائی. اب جب ان کے اوپر خود آ رہی ہے بات، تو اب یہ مسکین بن رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. مطلب یہ ڈبل پالیسی ہے نا، جو آپ اپنے لیے سوچتے ہیں، جو آپ اپنے لیے اسٹینڈرڈ رکھتے ہیں، وہ آپ دوسروں کے لیے رکھیں. سکندر، کیا یورپی یونین جو ہے وہ کسی ملک کا جو الزامات لگ جائیں، عدالت میں کیس بھی چلے جائیں، کوئی دہشت گرد تنظیم ہے جن کے وہ لیڈر ہوتے ہیں، تو کیا اس طرح یہ جمہوری ملک معاہدے کرتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت سیریا میں جو پریزیڈنٹ ہے وہ کچھ سال پہلے ان کے موسٹ وانٹڈ لسٹ پہ تھا ایز اے ٹیررسٹ. اب جب ان کو سوٹ کیا ہے تو انہوں نے اس کو پریزیڈنٹ بنا دیا. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ان کی یہ تو لسٹیں ہوتی ہے نا، ٹیرر لسٹ، یہ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ ایسی ہوتی ہیں کہ جب ان کا دل کرتا ہے تو کسی کو لسٹ پہ لگا دیتے ہیں، اور جب دل کرتا ہے تو کسی کو ہٹا دیتے ہیں. کیا کوئی بندہ اس بات کا جواز ہے؟ کوئی شخص اس بات کو ایکسپلین کر سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ سیریا کا
اس کو آپ کچھ سال پہلے آپ کا موسٹ وانٹیڈ تھا اور اب آپ کے ساتھ وہ وہاں پہ ہینڈ شیک کر رہا ہے، امریکہ آ رہا ہے، دنیا میں پھر رہا ہے اور آپ اس کو ویلکم کر رہے ہیں. یہ کیا دنیا ہے؟ دنیا میں آپ کو بتاتا ہوں یہی ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. اور اگر آپ زیادہ بولیں، زیادہ کریں تو پھر یہ آپ کو سائلنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح کہ ابھی میرے ساتھ اس لیول پہ ہو رہا ہے، یہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی ہوتا ہے، یہ گلوبلی بھی ہوتا ہے، تو یہ ہر لیول پہ ہوتا ہے. اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا دل یہ کرتا ہے کہ ایک سسٹم ہے، اس سسٹم کے تحت ہی سب چلتے رہے. لیکن دیکھیں ہمیں وہ سسٹم جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے. جس سسٹم میں ہماری بچے پسے وہ ہمیں سسٹم قبول نہیں ہے. اس سسٹم میں جہاں پہ اتنی مہنگائی ہو اور کیا کہتے ہیں رہنا مشکل ہو جائے، وہ سسٹم ہمیں قبول نہیں ہے. خود یہ اپنی اچھی اچھی تنخواہیں لیتے ہیں اور عام عوام جو ہے وہ پس رہی ہے. یہ ہمیں منظور نہیں ہے. خود ان کے پاس الیکٹرک کار کے لیے پیسے ہیں اور خود جو ہے یہ اپنے اچھے اچھے جگہوں پہ رہتے ہیں، لیکن ہمارے لیے پارکنگ نہیں ہوتی کوپنہیگن میں. یہ ہمیں منظور نہیں ہے. تو اس لیے ان کا دل یہ کرتا ہے کہ آپ اپنا ایک دائرے کے اندر رہیں، اس میں بس آپ ایک فوٹو لیں، تھوڑا بولیں، وہ بس چپ کر کے بیٹھے رہے اپنی تنخواہ پہ. لیکن وہ ہمارا سٹائل نہیں ہے. نہیں تو اگر میں نے یہی کام کرنا ہوتا نا تو راجہ صاحب میں اپنی پارٹی ختم کر کے نا میں کسی پارٹی میں چلا جاتا. تو وہاں میرے اتنی تو الحمدللہ میرے بھی ہسٹری ہے کہ مجھے 2-3 ہزار ووٹ تو مل ہی جانے ہیں اور میں پارلیمنٹ کا ممبر بن کے میں چپ کر کے بیٹھا رہوں. لیکن پھر وہ یہی ہے کہ جب آپ راجہ صاحب مجھے ایز اے کمیونٹی فورم چیئرمین فون کر کے یہ کہیں گے اسکندر ایک مہمان آیا وہ ذرا پارلیمنٹ دکھا دو، بس پھر یہاں تک ہی رہے گا کام. تو وہ مجھے منظور نہیں ہے. پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ میں اپنے فیملی کو دیکھوں، اپنے کیریئر کو دیکھوں، اپنا کوئی بزنس کروں. اس لیے یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جنگ ہی یہ چل رہی ہے، سیاسی جنگ یہ چل رہی ہے کہ کسی طریقے سے کسی بھی طریقے سے اس کا منہ بند کرایا جائے، کسی طریقے سے اس کو ہٹایا جائے تاکہ یہ اس پلیٹ فارم کو یوز نہ کرے پارلیمنٹ میں پہنچنے کی. اس کے اندر یہ تو جمہوری ملک ہے، یہ تو اپنی چیزوں کو روکنے کی کوشش کریں گے بھی، لیکن یہ اپنا سسٹم اس کو بند نہیں کر سکتے چونکہ اس پر یہ ستون کھڑا ہے، آزادی رائے کا جو حق سب کو دیا ہوا ہے. تو اس کے اندر چونکہ آپ کو نوجوانوں نے، پڑھے لکھے لوگوں نے ووٹ دیے، موجودہ جو اس نوجوان نسل کے لوگ ہیں انہوں نے آپ کو زیادہ ووٹ دیے، تو ان بچیوں کو جو نوجوان ہیں کالجوں یونیورسٹیوں والے، چونکہ وہ آپ کو زیادہ فالو کرتے ہیں، سو اس میں میڈیا پہ جو ڈینش میڈیا ہے، تو آپ ان کو کیا میسج دیں گے؟ میں یہی میسج میں دوں کہتا گا ہوں ڈینش بلکہ میں دے ان کو میسج. جی میں پہلے ذرا اردو میں کہتا ہوں پھر میں ڈینش میں دیتا ہوں کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اب پاکستان سے واپس آیا ہوں، مجھے کچھ دن ہو گئے ہیں، ذرا سارے معاملات سیدھے کرنے تھے. تو اب میں بہت جلد ایک میٹنگ بلاؤں گا جس میں راجہ صاحب آپ اور اس میں ظاہر بات ہے ہمارے جو شاہ صاحب توقیر شاہ صاحب ہیں وہ بھی، اور جتنی بھی ہمارے ساتھ جو تنظیمیں تھیں جنہوں نے ساتھ دیا اور جنہوں نے ساتھ نہیں بھی دیا، ان سب کو میں اکٹھا کروں گا اور اس میں ہم باقاعدہ آگے کا لائے عمل طے کریں گے. اس میں ہم نے جو ہے، میں نے یاد ہے آپ کو کہا ہوگا کہ میرے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ جو ٹاؤن ہال ہے نا یہ آپ سب کے لیے کھلے. یہ جو ٹاؤن ہال ہے اس میں کسی کو کوئی ایشو ہو تو وہ ہم سے رابطہ کرے تاکہ ہم پرو ایکٹیولی لوگوں کے لیے کام کر سکیں، شہریوں کے لیے کام کر سکیں، ان کی آواز بن سکے. اور میں نے یہی بات کہی تھی جب میں الیکشن لڑ رہا تھا کہ میں یہ گارنٹی نہیں کرتا کہ میں ہر کسی کا کوئی کام سالو کر دوں گا، لیکن میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کی رسائی ہے سسٹم میں، اور میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے لیے آواز اٹھائی جائے گی. تو اس لیے ہم نے بہت جلد سب کو اکٹھا کرنا ہے جس میں میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک لائے عمل طے کرنا ہے کہ کون سے ایشوز ہیں کوپن میں، ہمیں کون سے ایشوز کے اوپر ہمیں کام کرنا چاہیے، کون سی ہمیں چیزیں بادر کرتی ہیں، کون سی چیزوں کے اوپر ہمیں فوکس ڈالنا چاہیے، کون سے ہمیں یہاں پہ فوصلے پیش کرنے چاہیے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری جو سیٹ ہے نا یہ عوامی سیٹ ہے، یہ عوام کی سیٹ ہے. میں صرف آپ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں یہاں پہ. تو یہ میں کروں گا بہت جلد انشاءاللہ. میں میٹنگ بلاؤں گا شاہ صاحب کے ساتھ بات کر کے، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے، تو انشاءاللہ ہم یہ میٹنگ بلائیں گے اور پھر اس پہ ہم آگے کا لائے عمل طے کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ڈینش میں یہی کہتا جاؤں جو utrolig at man bruger sin politiske repræsentation til at repræsentere folket, ikke systemer, ikke eliten, folket. Og det vil jeg forsøge at gøre, for jeg er valgt af folket til folket. Og derfor vil jeg forsøge at gøre mit ypperste, mit bedste, for at folk føler, at der nu er en repræsentation herinde, som ikke kun repræsenterer det akademiske miljø, de akademiske borgere, eller borgere, der tjener over 300-400-500.000, men arbejderen, de unge, de klimabevidste,
det bevidste folk, folk, der bor i de socialt udfordrede områder. Alle de her mennesker, det vil være min opgave, og eller den næste, der tager over for Frie Grønne. Tusind tak. اسکندر آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا، آپ نے میٹنگ میں جانا تھا، آپ کا بہت شکریہ۔ سامعین ناظرین، یہ تھے ملک اسکندر صدیقی، جو کہ سابقہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی رہے ہیں، موجودہ سٹی کونسلر، اس سے پہلے بھی سٹی کونسلر رہے ہیں۔ آپ نے ان کی بات سنی، کوئی بات کرنا چاہتا ہے، کوئی جواب دینا چاہتا ہے، کوئی اپنی رائے دینا چاہتا ہے، اس کے لیے ادارہ آپ کی آواز کا ٹائم حاضر ہے۔ سامعین ناظرین، ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔